السلام علیکم۔ دائرے سے نہ جائیو آگے، یہ کالم کا عنوان ہے۔ چیف ایگزیکٹو، جسے عرف عام میں وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ملک کے اندر تمام انتظامی اتھارٹی کا واحد سربراہ۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بادشاہ کہلانے سے کوئی سچ مچ کا بادشاہ تھوڑا ہی بن جاتا ہے۔ اس طرح تو نظام کا بھی بادشاہ ہندوستان رہ چکا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ احمد شاہ رنگیلا بادشاہ تو کیا، شہنشاہ ہندوستان کہلاتا رہا۔ 1973 کے دستور میں دیے گئے چیف ایگزیکٹو کے طرح مصرع پر آئین کے ذیلی قوانین کے نیچے بھی بے شمار چیف کے عہدے بن چکے ہیں، جن میں وابڈا چیف، چیف آپریٹنگ آفیسر، چیف آف ایئر اسٹاف، چیف جسٹس۔ ملک میں چیف سے مانون متعدد اور عہدے بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دوسرا معروف لفظ جنرل ہے، جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے جنرل مینیجر، وفاقی حکومت کا چیف لیگل ایڈوائزر، اٹارنی جنرل، صوبوں میں وکیلوں کو چیف ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل، سولسٹر جنرل، اور ان گنت مزید ایسے عہدے ہیں۔ آئین اور قانون میں تیسری اصطلاح پبلک آفس ہولڈر اور پبلک سرونٹ کی ہے۔ پبلک آفیسرز سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو یا کسی ایوان کے ممبر بن جائیں یا کابینہ کے رکن، انہیں پبلک آفس ہولڈر کہا جاتا ہے۔ پبلک سرونٹ کی کیٹیگری میں وہ تمام سرکاری ملازم آتے ہیں، تمام سرکاری ملازم جو صوبوں اور مرکز میں پبلک کی سروس کے لیے تنخواہ لے کر نوکری کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد بادشاہوں کا چارم ختم ہو گیا، اسی لیے جب امریکہ بہادر کے شاہی مزاج رکھنے والے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر اختیار کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے استعمال کرنا شروع کیا، تو اس کے خلاف نو کنگ کی عوامی تحریک چل پڑی۔ نو کنگ تحریک میں لاکھوں لوگ 2500 سے زیادہ مقامات پر امریکہ کی مختلف ریاستوں میں نکل آئے۔ کچھ بادشاہ برائے نام ہوتے ہیں، جس طرح کا انگلینڈ اینڈ ویلز والا موجودہ شہنشاہ ہندوستان چارلس III بادشاہ تو ہے، مگر برطانیہ کے سارے اختیارات چیف ایگزیکٹو سر کیئر راڈنی سٹارمر کے پاس ہیں۔ بچہ سکا کنگ چارلس اور فارم 47 رجیم کے پاکستانی چیف ایگزیکٹو کا حال ایک جیسا ہے۔ اسی لیے پچھلے دنوں جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے چیف ایگزیکٹو نے پوچھا کوئی اور خدمت، سہیل آفریدی نے کہہ ڈالا میری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دیں۔ شہباز شریف نے ترنت جواب دیا پوچھ کر بتاتا ہوں۔ مگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ نہیں بتایا کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ایک قیدی سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کروانے کے لیے آخر پوچھے گا کس سے؟ اڈیالہ کے کسی اہلکار سے، یا جیل سپرنٹینڈنٹ سے، یا پھر پنجاب حکومت سے؟ ہماری گورننس میں فن خوشامد کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ یہ جواب کوئی نیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آمریت اور کووڈ-19 کسی نہ کسی شکل میں پھیلتے ہی رہتے ہیں۔ پوچھ کر بتانے والی رسم کوئی نئی نہیں۔ 1947 کے بعد ایک زمانہ تھا جب جنرل اسکندر مرزا تھا تو جرنیل، لیکن مشرقی پاکستان یا بنگال کے گورنر کی حیثیت سے اپنے نام کے ساتھ گورنر جنرل اسکندر مرزا کا ٹائٹل لکھتا تھا، جس کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کے بعد پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل ہوں۔ اسکندر مرزا نے ملک میں پہلا مارشل لاء لگایا۔ اپنی کیبنٹ میں اس وقت کے کمانڈر ان چیف ایوب خان کو وزیر دفاع بنا دیا، جس کی وجہ سے کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع کی حیثیت سے پاکستان کی لڑکھڑاتی ہوئی گورننس کو اندر سے دیکھنے کا ششمدید موقع ملا۔ راوی کے مطابق کمانڈر ان چیف کو اپنے اے ڈی سی نے مشورہ دیا کہ اسکندر مرزا کو جو بھی کام کرنا پڑتا ہے وہ کہتا ہے کمانڈر ان چیف سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس لیے اسے بتانے کے بجائے آپ خود براہ راست عزیز ہم وطنوں کی خدمت کیوں نہ شروع کر دیں۔ پھر وقت کا دھارا بدلتا ہے اور جنرل یحییٰ خان کا مارشل لاء اہل وطن پہ نازل ہوا۔ یہ وطن پر گرنے والا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اسکائی لیب تھا۔ ہم سب نے قومی ترانہ والی کہانی تو سن رکھی ہے، جب دشمن کی فوجیں ڈھاکہ کے باہر پل پر پہنچ کر فال آف ڈھاکہ کی تیاری کر رہی تھی، تب بھی جنرل یحییٰ ہر بات کے جواب میں کہتا تھا مشاورت کے بعد پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پھر ضیاء الحق کا دور مسعود شروع ہوا۔ بیوروکریسی کو ٹائی کوٹ کی بجائے جیکٹ شیروانی پہنائی گئی تاکہ سرکاری اسلام کا پرچار ہو سکے۔
ان دنوں ٹینک کی رونمائی کے لیے بھی امریکہ کے جرنیل اور پاکستان میں یو ایس ایمبیسڈر کی تشریف آوری ضروری سمجھی جاتی۔ اس وقت کابینہ کی آج جیسی ہی حالت تھی۔ ضیاء اللہ ہمیشہ ہر بات اپنے سب سے بڑے فنانسر امریکہ بہادر سے پوچھ کر بتاتے رہے۔ مثال کے طور پر نور محمد تراکی کی حکومت سے لڑنے کے لیے کیا کیا جائے، پوچھ کر بتاتا ہوں۔ سٹنگر میزائل اوجری کیمپ سے بگرام ایئر بیس کیسے پہنچائے جائیں، پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اب پوچھ کر بتاتے بتاتے پاک افغان کشیدگی کو 79 سے لے کر آج 2025 تک 46 سال گزر چکے، مگر ہم اب بھی پوچھ کر بتانے سے باز نہیں آتے۔ اسی تسلسل میں حال ہی میں پاک افغان تازہ کشیدگی سے سال بھر پہلے پاکستان کے قرض والے ڈالروں کی برسات کے ذریعے لابی کرنے والے امریکی مشیر ڈھونڈے گئے۔ امریکی مشیروں نے پوچھ کر پاکستانی حکومت کو بتایا کہ امریکہ بگرام ایئر بیس افغان حکومت سے واپس لینا چاہتا ہے، اس لیے آپ دہشت گردی کی جنگ کی پارٹنرشپ کی رام کہانی پھر سے چلا دیں۔ میں نے اس پہ اس وقت آن ریکارڈ آ کر لکھا بھی اور آن ریکارڈ بول کر بھی بتایا، اور آج وہی سارے منظرنامے کھل کر آپ کے سامنے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اس نئی پاک امریکہ پارٹنرشپ کی برکت سے ایک طرف ہم ایک نئی جنگ میں جھونک دیے گئے، جبکہ دوسری جانب امریکہ کے راج دلارے مصر کا صدر سیسی، اردن کا شاہ عبداللہ دوئم، قطر اور سعودی عرب، جو سب دفاع کے اعتبار سے امریکہ پر 100% انحصار کرتے ہیں، وہ پاک افغان کشیدگی میں پرامن ثالثی کا کردار ڈھونڈ رہے ہیں۔ چلیے شہباز شریف سے کہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے پوچھ کر ہمیں بتائیں، افغانستان UN چارٹر کے مطابق ایک خود مختار ملک ہے۔ افغانستان کی بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ امریکہ کے لیے کس قانون کے مطابق جائز ہے؟ یاد رکھیے گا، جس دن خدا نخواستہ پاک افغان باقاعدہ جنگ شروع ہوئی، آپ کو CNN، BBC اور دیگر مغربی میڈیا سے بریکنگ نیوز ملے گی کہ امریکی طیارے بگرام ایئر بیس پر اترنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو کس سے پوچھ کر نہیں بتاتا، ماں سوائے شاعر عوام حبیب جالب کے، جنہوں نے مغرب کا منشور 4 مختصر لائنوں میں یوں بیان کیا: دے دیا سامراج نے منشور، رہیو بس اقتصادیات سے دور، بات پچھلی بڑھائیو آگے، بات پچھلی بڑھائیو آگے، دائرے سے نہ جائیو آگے۔